قسم اٹھا چکا ہوں، میں اب کیا کروں؟ قسم اٹھا چکا ہوں، میں اب کیا کروں؟ یہ بات ہارون رشید کے بعد چلی گئی کہ اب وہ آدمی کچھ آمادہ ہو گیا، لیکن اب اس کے سامنے ایک شرعی مسئلہ آ گیا کہ اس نے قسم اٹھا لی۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب کو بلاؤ۔ قاضی ابو یوسف صاحب آ گئے، اور غالباً یہ رات کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ درپیش ہے، آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی کریں۔ تفصیل بتائی گئی۔ قاضی صاحب اس آدمی کو کہتے، اس مشیر کو کہتے، تو نے یہی قسم اٹھائی ہے نا کہ نہ تو ساری لونڈی بیچوں گا نہ ساری لونڈی ہیبا کروں گا؟ کہنے گا جی ہاں۔ تو لو یار یہ بھی کوئی مسئلہ، آدھی بیچ دے، آدھی جناب کیا کہ خلیفہ صاحب یعنی ہارون رشید کو ہیبا کر دے، یہ کون سی بات؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ لو جناب وہ آدھی لونڈی بیچی گئی اور آدھی لونڈی ہبا کی گئی۔ میں فقہات کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو فقہا اس قسم کے ہوں ان کے لیے وہ امت کے لیے کیسے بہتری کر سکتے؟ اور پھر میں یہاں پر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ حضرات میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم لوگ جو زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ایک روح ہے۔ یہ روح زمین سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ امر ربی ہے، اور امر ربی کا تعلق آسمان سے ہے۔ لہذا اس روح کی بقا کے لیے، اس روح کی غذا کے لیے زمین سے کوئی چیز مہیا نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے آسمان سے ہی غذا آئے گی، اور وہ غذا قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں آئی۔ حنفی فقہ جتنی بھی ہے وہ زمین پر بیچ کے بنائی گئی، اور میں اس سلسلے میں حنفیہ سے بھی ہٹ کے ہر آدمی کے بارے میں کہوں گا کہ جو شخص زمین پر رہنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے زمین پہ بیٹھ کے قانون بنائے گا، وہ ان کی فلاح بہبود کا قانون نہیں ہوگا بلکہ ان کی بربادی کا قانون ہوگا۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں، قرآن پاک میں مثال موجود ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کی قوم پہ من اور سلوہ اترتا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر کھایا انہوں نے۔ ایک دن ترنگ میں آ کے وہ بنی اسرائیلیے وہ ایک دن کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ آپ ایسے کریں، اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں، کھیرے، ککڑیاں یہ پیدا کرے۔ آپ پارا پڑھ کے دیکھ لیں پہلا، اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ جناب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالخیر، آج بھی میں یہی کر رہا ہوں، اہل حدیث کا یہی موقف ہے۔ ہمارے پاس خیر ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، زمین پہ جو چیز بیچ کے بنائی جائے گی یا زمین سے جو کوئی چیز اگے گی وہ ہماری روح کے لیے کبھی بھی مفید ثابت نہیں ہوگی۔ میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، ذرا یہ دیکھیے تقلید کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرات آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ تفرقو کیا ہے؟ عربی دان لوگ بڑی اچھی طرح جانتے، تفرقہ کس کو کہتے، فرقہ کس کو کہتے؟ ایک واضح حکم کے ہوتے ہوئے آپ بڑی سادگی سے یہ کہتے ہیں کہ جی چاروں مذہب پر حق ہیں۔ ہائے قرآن تو روک رہا ہے تفرقے سے، اور آپ فرقوں کی تائید کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آپ عجیب تماشا ہے بھائی، قرآن کی موجودگی میں ولا تفرقوا کی موجودگی میں اب چاروں فرقوں کو برحق کہہ رہے ہیں۔ امت کی وحدت کو ان لوگوں نے پارا پارا کیا، اور ان میں خصوصیت سے یہ اہل کوفہ ہے۔
اہل کوفہ نے امت کی شرادہ بندی یعنی امت کی وحدت کو انہوں نے پارا پارا کیا، اور اس کا سب سے بڑا ہمیں جو نقصان پہنچا ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے اس بات کی کہ انہوں نے سب سے زیادہ یعنی اس فرقہ بازی نے، اس گروہ بندی نے، ان الگ الگ جماعتوں نے، ان الگ الگ گروہوں نے اسلام کی وحدت کو نقصان پہنچایا۔ چنانچہ آج اسلام باوجود اس کے کہ دیوبندیوں کا بھی دعویٰ ہے، بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے، شیعوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فرقہ مارز وجود میں آئے گا، آپ اس کو کیسے برحق جماعت کہیں گے؟ ذرا ایک حدیث آپ سن لیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے الحمدللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ توجہ کریں گے میری طرف۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ یکا یک فرمانے لگے، وَأَيْمُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہیں ایک ایسی روشن شریعت دے کے جا رہا ہوں، لیلھا ونہارھا سوا، ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات اور جس کا دن برابر ہے، اس کی رات میں تاریکی نہیں، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب ایسی روشن شریعت اللہ کے رسول ہمیں دے کے گئے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، الیوم اکملت اس آیت کی موجودگی میں اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اس کی موجودگی میں اور اس حدیث کی روشنی میں تو اس تصور کے مخالف ہوں کہ آپ کسی کو دین میں رائے زنی کا حق دیں۔ ہاں، صرف یہ ہے ابلاغ، قرآن کا ابلاغ، حدیث کا ابلاغ، اور وہ وہی لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، جو حدیث کے حافظ ہوں گے، اور وہ باقاعدہ ایک سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے بتائیے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی سبیل مومنین کون سا تھا؟ کیا یہ چاروں فرقے موجود تھے؟ یہ چاروں فرقے یقیناً موجود نہیں تھے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل مومنین اصحاب محمد کا راستہ ہے، اور اصحاب محمد کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، اور اس کے بعد تمام محدثین جن کی پوری زندگیاں صرف اللہ کے رسول کی حدیث کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، اور یوں کہیے کہ ان کی تنقیح کرنے میں گزر گئی، اور وہی سبیل مومنین ہے۔ اور اس سلسلے میں اگلی بات کروں گا، میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین۔ ذرا اس حدیث کے الفاظ پہ آپ غور فرمائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک گروہ ہمیشہ میری امت میں ایسا رہے گا، ایک جگہ پہ علی الحق کے لفظ بھی ہیں اور ایک جگہ پہ منصورینا کے بھی لفظ ہیں، بلکہ کئی حدیثیں ہیں، لیکن سب کا مفہوم کیا ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ لا یضرہم من خذلہم، جو بھی شخص ان کی مخالفت کرے گا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے، مجھے یہ بتائیے لا تزالو کا صیغہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ جب رسول ارشاد فرما رہے وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ پاکیزہ جماعت موجود ہے، یعنی اس کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اور انتہا کہاں ہوگی؟ قیامت پہ۔ اس کی البدایہ کیا ہے اور اس کی النہایہ کیا ہے؟ چنانچہ قیامت تک وہ جماعت موجود رہے گی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک سے شروع ہوئی اور قیامت تک ہو جائے گی۔